السلام علیکم ویورز. آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے منیر نیازی. منیر نیازی کا جو یہ ٹاپک ہے اس کا یہ تنقیدی جائزہ بھی ہے، شاعری خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں، جدید اردو شاعری میں منیر نیازی کا مقام بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ سوال جو ہے یہ ایف اے، بی اے اور ایم اے لیول تک آتا ہے. تو یہ سوال آپ کا شارٹ کوشچن سے بھی آتا ہے اور لانگ کوشچن سے بھی. یہ 2 نمبر سے لے کر 20 نمبر تک کے سوالوں میں آ جاتا ہے. اور یہ کس طرح آتا ہے لانگ کوشچنز میں اس کا بتاتی ہوں آپ کو. منیر نیازی کا جدید اردو شاعری میں مقام و مرتبہ متعین کریں، منیر نیازی کا تعارف کرائیں اور شاعری کی مثالیں دیں. منیر نیازی کی شاعری جدید اردو کی شاعری ہے، بحث کریں. منیر نیازی کی شاعری کی خصوصیات بیان کریں. منیر نیازی کی تصانیف کے نام تحریر کریں. منیر نیازی کی نظم گوئی پر مفصل نوٹ لکھیں. یہ آپ کو کسی بھی صورت میں سوال آ سکتا ہے. شارٹ کوشچنز میں زیادہ تر منیر نیازی کا تعارف آتا ہے اور منیر نیازی کی تصانیف کے نام آتے ہیں. وہ آپ سے شارٹ کوشچن میں 2 نام بھی پوچھ سکتے ہیں کتابوں کے اور 5 نام بھی پوچھ سکتے ہیں. اس لیے ہم نے ایک فہرست آپ کو پہلے شیئر کر رہے ہیں کہ اس لیکچر میں جو آپ پڑھیں گے اور ان نوٹس میں جو منیر نیازی کی شاعری کی خصوصیات میں شامل ہیں یہ سارے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو کہ یہ ہیں: تصانیف کے نام ہیں، تعارف ہے، نظم گوئی خصوصیات ہیں، فکر و فن کا حسین امتزاج ہے، موضوعات سمجھنے میں آسانی ہے، نظموں کی فضا، شاعرانہ تمثالیں، لسانی نظام، وحدت تاثر، استعارات و علامات، موت و فنا، اور آخر میں اختتام. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہی کہا تھا اور اس لیکچر میں بھی یہی کہوں گی کہ تعارف اور اختتام بہترین سے بہترین ہونا چاہیے. الفاظوں کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے اور الفاظ جب آپ لکھیں پیپر میں ایک دوسرے کے اندر شامل نہ ہوں، ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آئے. درمیان کا مواد بھی اچھا ہو اور حوالے کے اشعار لازمی ہوں. اگر آپ اس کی آپ شاعری کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت بھی دے رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہر ایک کی میں ایک شعر تو لازمی ہو. اگر ایک شعر نہ بھی آپ لکھ سکیں تو کم از کم اس پہ جو پیرا آپ لکھیں گے خصوصیت کا وہ شاندار ہو تاکہ پڑھنے سے ہی چیکر کو آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے. کوشش کریں کہ ایک ٹاپک میں کم از کم 6 یا 7 اشعار آپ کے لازمی ہوں لانگ کوشچنز میں. تصانیف کے نام دیکھتے ہیں. تصانیف کے نام میں ہیں: تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، ماہ منیر، 6 رنگین دروازے، آغاز زمستان میں دوبارہ، ساعات سیار، پہلی بات ہی آخری تھی، ایک دعا جو میں بھول گیا، سفید دن کی ہوا. اچھا، بعض اوقات آپ کو ایم سی کیوز میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کتاب کا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ کس شاعر کی کتاب ہے. بعض اوقات ایسا آتا ہے کہ آپ کو شاعر کا نام دے دیا جاتا ہے اور 4 کتابوں کے نام دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس شاعری کی کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تعارف کی طرف. منیر نیازی 9 اپریل 1928 کو پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اور 78 سال کی عمر میں 26 دسمبر 2006 کو لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے. منیر نیازی ان زندہ شاعروں میں شامل ہے جن کا نام اپنی شاعری کی وجہ سے دنیا میں ایک خاص مقام رکھتی ہے. ان کی شاعری جو ہے وہ مشاہدے میں بہت آگے ہے. ان کی شاعری میں گہرائی پائی جاتی ہے، سماج کا شعور پایا جاتا ہے. وہ اس دور کے جو دور جدید کی جو بدصورت اور مکروہ معیارات ہیں ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. ان کے لہجے میں توانائی ملتی ہے. ان کی شاعری میں استعار بھرپور ملتے ہیں، علامات بھی ملتی ہیں. ان کی علامات میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں جو ہوا اور شام کا علاماتی پیرائیے میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، منیر نیازی کا اگر میں یہ بتاؤں تو ان کی جدید نظم گوئی میں یہ شامل ہے: قیام پاکستان کے بعد
بہت سے شعراء تھے جنہوں نے نظم کی حیر میں تبدیلی بھی کی، اور جدید نظم کے شعراء میں منیر نیازی کا نام شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جو سب سے اہم ہے اس میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ان کی جو حیت ہے شاعری کی، وہ چینی شاعری کی طرح ہے. چینی شاعری میں بھی بہت زیادہ اختصار مختصر ہوتی ہے، ان کی بھی شاعری، ان کے جو شعر کی نظم میں جو ہے غزلیں جو ہیں زیادہ تر مختصر اختصار پسند ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم تعارف بتاتے ہیں، اگر آپ کے پاس شارٹ کوشچن آتا ہے، آپ نے جتنا بھی تعارف دیا ہے یہ اگر آپ یہ لکھ لیتے ہیں اور ساتھ ایک شعر منیر نیازی کا شامل کر لیتے ہیں، تو آپ کا یہ ٹاپک، آپ کا یہ سوال کا جواب بہت بہترین ہوگا، اور چیک کر آپ کو 2 میں سے 2 نمبر دے گا لازمی انشاءاللہ. تو اس کا ایک شعر آپ دیکھ لیتے ہیں کون سا شعر ہم شامل کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی شعر آتا ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. شعر کچھ اس طرح ہے: سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر گئیں. بہت خوبصورت شعر ہے. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ نظم گوئی جو ہے خصوصیات کیا ہیں ان کی شاعری کی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمیں پاکستان کے بعد کے شعراء میں شامل ہیں. بہت سے شعراء نے نظم کی حیر میں تبدیلی بھی کی ہے، اور ان کا رجحان جو تھا وہ آزاد نظم کی طرف تھا. اصل میں جو پہلے نظم لکھی جاتی تھی وہ اس طرح لکھی جاتی تھی کہ بحر، وزن، موضوع اور جو مصروں کی جو شکل ہے وہ ایک ہی لائن میں لکھے جاتے تھے. اور جو آزاد نظم ہے اس میں بحر کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، وزن کا نہیں لکھا جاتا. آزاد نظم کہلائی جاتی ہے، اور مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بڑی تنقید بھی کی گئی تھی کہ آزاد نظم پہ صرف فرار کی نظم ہے، کیونکہ وزن بحر ہونا چاہیے، یہ فراریت اختیار کی گئی. اصل میں جو شاعر کے دماغ میں موضوع ہوتا ہے وہ بحر کی وجہ سے رہ جاتا ہے. بعض جو موضوعات ہوتے ہیں، ان کا فن جو ہوتا ہے نا، وہ فکر جو ہوتی ہے وہ آ نہیں پاتی بحر پہ، وہ ضائع کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ فراریت حاصل کی گئی. لیکن یہ ایک طرف بہت اچھا بھی ہے کہ جن کے فکر بہت گہرائی والے ہوتے ہیں وہ بغیر بحر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنا فکر پہنچا سکتے ہیں، اپنی سوچ پہنچا سکتے ہیں عوام تک. اب ان کی ہم پہلی خصوصیت دیکھ رہے ہیں شاعری کی. فکر و فن کا حسین امتزاج ہے. اصل میں منیر نیازی کی جو ہمارے پاس نظمیں ملتی ہیں، زیادہ تر ان کی نظمیں مشہور ہیں بانسبت غزلوں کے، اور ان کی نظموں میں ہمیں تسلسل ملتا ہے، روانی ملتی ہے، اور ان کی نظموں میں ہمیں فکر اور فن دونوں ملتا ہے. ان کی فکر میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے، اور ان کا فن اعلیٰ مقام رکھتا ہے. شاعری میں اپنا اعلیٰ مقام کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. اب ان کے جو فکر اور فن کا ہم نے ایک مثال دی ہے، وہ کچھ یوں ہے: یہ آنکھ کیوں ہے، یہ ہاتھ کیا ہے، یہ آنکھ کیوں ہے، یہ ہاتھ کیا ہے، یہ دن ہے کیا چیز، یہ رات کیا ہے. اگر اس شعر کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں کتنی گہرائی پائی گئی ہے. موضوع اگلا جو ہمارے پاس ان کا وہ ٹاپک ہے وہ یہ ہے: موضوعات سمجھنے میں آسانی. منیر نیازی غزلوں میں نظموں کے بیشتر موضوعات ایک جیسے ہیں، لیکن نظموں میں یہ موضوعات زیادہ صراحت کے حامل ہیں. غزل میں چونکہ ہر ایک شعر جو ہے وہ ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ غزل میں جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ اپنا ایک عقائی مفہوم رکھتے ہیں. ہر شعر دوسرے سے لنک نہیں ہوتا، جبکہ نظم میں ہر شعر دوسرے سے لنک ہوتا ہے اور وہ اسی کے اپنے ہی موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام پہلو جو سمجھ میں آتے ہیں وہ نظموں میں سمجھ آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم جب منیر نیازی کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مطالعہ کرتے ہی ان کے موضوع کے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کس بارے میں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس اگلی نظم ہے نظموں کی اگلا جو ان کی تعریف ہے وہ ہے نظموں کی فضا. منیر نیازی کی جب نظموں کا جائزہ لیں تو ان کی جو ہمیں نظر آتی ہے نظموں میں فضا سب سے اہم ہے. وہ ماحول بناتے ہیں الفاظ کے ذریعے اور نہایت خوبصورت الفاظ کرتے ہیں. وہ بارش، ہواؤں، گھٹاؤں، لفظوں کے ذریعے اس قدر خوبصورت ماحول بناتے ہیں کہ قاری
خود محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں کھڑا ہے. جس طرح ان کے یہ مثال ہے: بارش تھی دیواروں پر اور کوٹھوں پر اور گھروں کے گھنے درختوں پر. بارش تھی دیواروں پر اور کوٹھوں پر اور گھروں کے گھنے درختوں پر. تن ہوا تھی چہروں پر، دروازوں پر اور خالی خالی رستوں پر. اگر ہم دیکھیں تو بارش، دیوار، کوٹھے، گھروں کے گھر، درخت، یہ سب الفاظوں کے ذریعے ایک فضا بنا لیتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں، اور ماحول بھی نہایت خوبصورت. شاعرانہ تمثالیں دیکھیں. تمثال جو ہوتی ہے، تمثال کاری جو ہوتی ہے، وہ تشبیہات کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ الفاظوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وہ اصل میں جو تمثال ہوتی ہے وہ منظر کو پیش کرتی ہے، منظر کو بناتی ہے کہ یہ منظر کیسا ہے. تشبیہ کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن منیر نیازی کی جو ہمیں نظموں میں تمثال کاری ملتی ہے وہ علامتی پیرائیے کے ذریعے ہوتی ہے. ان کی جو شاعری میں ہمیں زیادہ تر جو علامت کاری ملتی ہے وہ ملتی ہے جو شام لفظ سے ملتی ہے. شام کے ذریعے وہ علامت بناتے ہیں، وہ ہوا کے ذریعے علامت بناتے ہیں، خالی گھروں کے ذریعے وہ علامت بناتے ہیں. یہ جو خالی گھروں کا، مکانوں کا، جب آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا شعر ہم نے پڑھا تھا: سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، امتوں کا ذکر جو دستوں میں مر گئیں. تو یہ جو جس طرح کے پیچھے شعر آئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ جو بات آئی ہے، یہ جو تجربے آئے ہیں، یہ ہجرت کی طرف سے آئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ منیر نیازی کی نظموں میں یہ ایک اہم ترین جو ہے نا خصوصیت ہے. بعض اوقات ہمیں شورٹ کوشچن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ منیر نیازی کی شاعری کی 2 خصوصیات لکھی ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہ صرف شاعرانہ تمثالیں ملتی ہیں اور نظموں کی فضا ملتی ہے، صرف یہی نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کرنا ہے اور ساتھ مثالیں بھی دینی ہیں. اگر وہ 5 نمبر کا کوئی سوال ہے تو مثالیں بھی دینی ہیں اور آپ نے اس کی تعریف بھی کرنی ہے کس طرح کا پایا جاتا ہے. تبھی انشاءاللہ آپ کو 5 میں سے 4 نمبر یا 5 نمبر مل سکتے ہیں. پہلے تو یہ جو تمثال کاری کا لفظ، محاکات کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. شاید جو ان کے تجربات اسی سے ہمیں نظر آتے ہیں شاعری میں. جتنی اچھی تصویر کاری ہوگی، جتنی اچھی تمثال کاری ہوگی، شاعر کا فن بھی اتنا ہی بلندی پر ہوگا. اب اسی کی ہمیں مثال ہم دیتے ہیں. یہ دیکھیں، جیسے یہ ہمارے پاس مثال ہے تمثال کاری کی: گہری چاندنی راتوں میں یا گرمیوں کی دوپہروں میں، سونے رستوں میں یا پرانے شہروں میں، نئی نئی شکلوں میں آ کر لوگوں کو پھسلاتی ہے اور پھر اپنے گھر لے جا کر ان سب کو کھا جاتی ہے. اب اگلے جو ہم دیکھتے ہیں ان کی خصوصیت لسانی نظام ہے. لسانی نظام کا مطلب ہے اردو زبان کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا. اردو شاعری میں تقریباً سارے ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہر شاعر وہی الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی سوچ سمجھ اور فکر اور فن کے حساب سے. منیر نیازی کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے عام سے عام لفظ کو استعمال کیا شاعری میں اور اس کی خاصیت کو اتنا ہی زیادہ بڑھا دیا. جیسے کہ یہ مثال ہے: کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ دیں گے اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. سب باتیں اس کی سن لیں گے اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اجل بے کلی رہنے دو. اگر یہ آپ دیکھیں اس کے مثال میں، باتیں انکہی، یہ بہت عام اور سادہ الفاظ ہیں، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں تو بہت گہرا ہے. منیر نیازی نے سادہ سے سادہ الفاظ کو استعمال کیا جو کہ قاری کے سمجھنے میں بہت آسان تھے، سمجھنے کے لیے بھی آسان تھے، اور اس سے بہت گہرے مفہوم پیدا کر دیے. اگلا جو ان کا خصوصیت ہے وہ ہے وحدت تاثر. وحدت تاثر کا خیال رکھنا شاعر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نظم وحدت تاثر پہ ہی موجود ہوتی ہے. اگر وحدت تاثر نہ ہو تو نظم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نظم میں کسی ایک مصرے، لفظ یا ایک حرف کو بھی نکالا جائے، اس کی جگہ بدل جاتا ہے تو نظم اپنی معنویت کھو دیتی ہے. یہی ایک ہنر ہے منیر نیازی کا. اس ہنروں میں یہ ایک ہنر شامل ہے کہ ان کی نظم میں مصرے یا لفظ کو نکال دیا جائے تو
کچھ بھی باقی پیچھے نہیں رہ جائے گا. ان کا ہر لفظ اتنا اہم ہے نظم کے لیے کہ ایسے لگتا ہے جیسے لڑی میں موتی پرو دیے ہوں. وحدت تاثر کی ایک مثال یہ ہے: پر اسرار بلاؤں والا سارا جنگل دشمن ہے، شام کی بارش ٹپ ٹپ ٹپ، شام کی بارش ٹپ ٹپ اور میرے گھر کا آنگن ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم ایک بھی مصرع نکال دیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر شام کی بارش ٹپ ٹپ، اگر ان دونوں ٹپ ٹپ کو نکال دیں، شام کی بارش اور میرے گھر کا آنگن ہے، تو تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ٹپ ٹپ آواز انہوں نے اس کے اندر پیدا کیا، ماحول بھی پیدا کیا ہے. نہ صرف یہ وحدت تاثر دے رہا ہے بلکہ یہ ماحول بھی قائم کر رہا ہے، منظر کشی بھی قائم کر رہا ہے. اگلا ہمارے پاس ہے استعارات و علامات. نئی شاعری میں استعاراتی علامتی نظام کو فروغ دینے میں جن شعراء نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں منیر نیازی کا منفرد مقام ہے. اب جس طرح انہوں نے اردو شاعری میں